بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جبکہ کنتم امواتن، تم مردہ تھے، فاحیاکم، تو اس نے تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تم کو زندگی دے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیہ مبارکہ کو پڑھتے ہوئے جب انسان اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور ظاہر ہے جب بھی ہم قرآن پڑھیں گے تو اس کو سمجھنے کے لیے پڑھیں گے نا، اس لیے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، تو جو کتاب ہدایت کی کتاب ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کو ہدایت پانے کی نیت کے بغیر پڑھیں؟ تو جب ہم اس کو سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیہ مبارکہ کا آغاز تو اس سوال سے اللہ تعالیٰ نے خود کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اللہ کا انکار کرو، مگر جب جواب دیا تو جواب کا تعلق اللہ کے انکار سے نہیں تھا، بلکہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے سے تھا۔ یعنی کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو کہ جب وکنتم امواتن، تم مردہ تھے، یعنی تم ابھی زندگی کے بغیر موجود تھے، تمہاری وہ حیثیت تھی کہ جو اللہ کی اس عہد کو کرنے کے بعد کہ جس میں تم نے اس کی ربوبیت کا رب ہونے کا اقرار کیا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، پھر اللہ نے تمہیں ایک ایسی حیثیت میں رکھا کہ جس میں ابھی زندگی نہیں تھی، پھر اس نے تم کو زندگی دی، ماں کے پیٹ میں تم 9 مہینے رہے اور پھر دنیا میں آئے، ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو موت دے گا، پھر وہی کیفیت ہو جائے گی کہ جو پیدائش سے پہلے تھی، ثم یحییکم، پھر وہ تم کو زندگی دے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو سوال یہ ہے کہ سوال تھا کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، اور جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم موت کے بعد کی زندگی کا انکار نہیں کر سکتے۔ دونوں میں تعلق کیا ہے؟ دونوں میں تعلق وہی ہے کہ جو قرآن مجید نے بار بار بیان کیا۔ وہ اگر جواب آپ چند الفاظ میں سمجھیں تو کچھ یوں ہے کہ اللہ کو مانا نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ جیسا کہ ہے ویسا اس پر ایمان لایا نہیں جا سکتا جب تک کہ ہم موت کے بعد والی زندگی کو نہ مانیں۔ بھلا اللہ کو ماننا آخر یہ کیسا ماننا ہوا کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ انصاف کرنے والا ہے، لیکن جو دنیا اس نے بنائی اس میں انصاف نہیں ہے۔ اللہ کو ماننا کیسا ماننا ہے کہ اللہ رحمان و رحیم ہے، لیکن دنیا میں بے رحمانہ طریقے سے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ ہم اللہ کو کیسے مانیں کہ ہم مانتے تو ہیں کہ وہ حکیم دانا ہے، مگر دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں تو اس کی کوئی ایسی حکمت نظر نہیں آ رہی، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، لوگ ان ظالموں کے مقابلے میں بے بس نظر آتے ہیں کہ جن کے پاس طاقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کو مانا ہی نہیں جا سکتا ایسے جیسے کہ اس کو ماننا چاہیے، جب تک کہ ہم اس حقیقت کو نہ مانیں کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور دنیا وجود میں آئے گی، جس میں اس دنیا میں جو کچھ انسان نے اعمال کیے ہیں ان کا اسے حساب کتاب دینا ہوگا، اور پورا بدلہ اللہ کی طرف سے اس کو دیا جائے گا۔ جو لوگ ظالم رہے ان کو ان کے ظلم پر اللہ تعالیٰ سزا دے گا، اور جو ظلم کا شکار رہے، جو نیک رہے، جو حق پر قائم رہے، حق کی خاطر جنہوں نے قربانی دی، ان کو اللہ تعالیٰ انعام دے گا۔ وہ انعام بھی ایسا ہوگا کہ وہ دنیا کی مشکلات بھول جائیں گے، اور وہ سزا بھی ایسی ہوگی کہ ظالم
اپنے دنیا کے عیش بھول جائیں گے۔